میں نے وہ یزید والا مسئلہ بیان کیا، 100 دفعہ وضاحت کی کہ میں یزید جیسے اربوں خربوں کو حسین کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا۔ لوگ مجھے یزیدی کہہ رہے ہیں، بے شرموں کو شرم نہیں آتی، بغیرتوں کو۔ اور میں نے جو کہا نا، جو حاکم کے خلاف کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، سیدنا حسین حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ بغاوت سے مراد تلوار لے کے حکمران کو قتل کرنے کے لیے، تو حضرت حسین اس کام کے لیے نہیں گئے۔ اگر بغاوت کے لیے جاتے، عورتوں بچوں کے ساتھ نہیں جاتے، تبھی تو ہم اس کو ظالم کہتے ہیں، یزید کو بھی۔ اور جو کوفہ کا گورنر بدبخت تھا، وہ تو تفتیش احوال کے لیے آ رہے تھے۔ تم نے نواسے رسول کا بھی خیال نہیں کیا۔ ہمیں حسین سے محبت الحمدللہ ان طنز کرنے والوں کی نسبت کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ باقی باتوں کو لے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا کاٹ چھانٹ کے کلپ بنا کے اس کا غلط مفہوم دینا، یہ فسادیوں کا کام ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں جو ہے یہ سمجھاؤ کہ حسین کی کیا فضیلت ہے۔ کروڑوں کیا عرب یزیدی ہے، کس پہ قربان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ہمیں حسین سے محبت الحمدللہ ان طنز کرنے والوں کی نسبت کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ ہمیں حسین سے محبت الحمدللہ ان طنز کرنے والوں کی نسبت کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ہمیں حسین سے محبت الحمدللہ ان طنز کرنے والوں کی نسبت کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ رکشے والے بھی مرثیہ لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیہ لگا کے، بھئی یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے۔ شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی، رکشے والے بھی مرثیہ لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیہ لگا کے، بھئی یہ اسلام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شبلی نعمانی صاحب کی الفاروق، جی اس میں صفحہ نمبر 365 میں، ہاں آل و اولاد کے ساتھ محبت والے چیپٹر میں حضرت عمر کا یہاں پہ وہ باقاعدہ ہمیں لکھتے ہیں کہ جب وہ یمامہ کی لڑائی میں شہید ہوئے تو بہت روئے اور سخت قلق ہوا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب یمامہ کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو مجھ کو زید کی خوشبو آتی ہے۔ پتہ ان کا بھائی تھا کہ کیا تھا۔ عرب کا مشہور مرثیہ گو شاعر متمم بن نویرہ جب ان کی خدمت میں آیا تو فرمائش کی کہ زید کا مرثیہ کہو، مجھ کو تمہارا سا کہنا آتا تو میں خود کہتا۔ حضرت عمر بھی مرثیہ جائز سمجھتے تھے اور اپنے بھائی کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے مرثیہ خوان بلا کے کہا تھا کہ زید کے لیے مرثیہ پڑھ، یہ مینوں آندا تو میں آپ پڑھدا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی سامعین، مرثیہ حرام ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی، میں بات ہی علماء دیوبند کی کروں گا یہاں پہ، تو نسندہ رائے نہ ملے الحمدللہ۔ یہ ماشاءاللہ جی سلیمان ندوی صاحب کی کتاب سیرت عائشہ میں وہ واضح یہاں پہ صفحہ نمبر 147 میں لکھتے ہیں کہ جی 13 جون 678 عیسوی تھی کہ نماز وتر کے بعد شب کے وقت وفات پائی۔ ماتم کا شور سن کر انصار اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور بی بی ام سلمہ کے جملے پہ غور کریں۔ حضرت ام سلمہ نوحہ اور ماتم سن کر بولی عائشہ کے لیے جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر، نوحہ اور ماتم سن کر بولی، کیونکہ یہ روایت ہمارے لیے قابل قبول بطور خصم مخالف دکھا رہے ہیں۔ لیکن سامعین الحمدللہ
نوحہ اور ماتم سن کے کہا کہ عائشہ کے لیے جنت واجب ہے۔ مولوی جی، نوحہ اور ماتم کرنے سے بندہ فعل حرام کا مرتکب نہیں ہوتا، نوحہ اور ماتم کرنے سے بڑے بڑے رضی اللہ کی بیٹیاں جنتی ہو جاتی ہیں۔